تمہارے بچے جیے رام لال۔ 6 اپریل 1963 کو امرتسر کے ایک ہوٹل میں ایک پاکستانی جاسوس پکڑا گیا تھا نا، اس کا نام اللہ دتہ معلوم ہوا ہے۔ پکڑ لیے جانے کے فوراً بعد پنجاب پولیس نے اس کے خلاف ثبوت مہیا کرنے کے لیے پہلے تو 2 ہفتوں کا ریمانڈ لیا تھا، اس کے بعد اور 2 ہفتوں کا، اور پھر پورے 2 مہینوں کا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ دتہ کے خلاف کوئی اطمینان بخش مسئلہ حاصل نہ کر پائی۔ جب پولیس نے اللہ دتہ کو ایک ہوٹل کے اندر پکڑا تھا، اس وقت وہ وہاں ابلے ہوئے انڈے اور کوئی عمدہ سی شراب کی بوتل سامنے رکھے نہایت ہی خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ جس لمحے پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی، وہ بڑے جوش سے بیرے کو زور سے پکار کر ایک مرغ مسلم لانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ لیکن اتنی تفصیلات میں جانے سے کیا ہوگا، اس دلچسپ واقعے کا آغاز یہاں سے کیوں نہ کیا جائے۔ آج پولیس اللہ دتہ کو 3 ماہ کے بعد پھر سٹی مجسٹریٹ کی کچہری میں پیش کر رہی ہے، اور خیال اغلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ دتہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے کچھ اور مہلت لینے کی درخواست پیش کرے گی۔ اچھا، ایک بات اور آپ کو بتا دی جائے، اس ملزم کے پکڑے جانے کے بارے میں کہیں کوئی ہلچل نہیں ہے، نہ دلوں میں نہ صحیح اخباروں میں کسی کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، نہ دلوں میں نہ ہی اخباروں میں کسی کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ایسے جاسوس تو آئے دن سرحد کی دونوں طرف پکڑے جاتے رہتے ہیں، اس لیے آپ بھی اس سے کوئی خاص توقعات وابستہ نہ کیجیے گا۔ لیکن چونکہ اخبار کا نمائندہ اسے دلچسپ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کا بیان پوری دلچسپی ہی سے کرے گا۔ ممکن ہے ایسی خبروں میں وہ فطری شوق کی وجہ سے کہیں کہیں جذباتیت کا مظاہرہ بھی کر بیٹھے۔ تو جناب آپ کچہری کے کمرے میں پہنچ جائیے، وہی کچہری میں دکھائی دینے والا ایک مجسٹریٹ، اس کا پیشکار، ایک پولیس انسپکٹر، 4 سپاہی اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اللہ دتہ۔ اللہ دتہ درمیانے قد کا کالے رنگ کا آدمی ہے، اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک ہے اور مونچھوں کے بال سفید ہوتے جا رہے تھے۔ بدن پر صرف ایک کرتا اور 4 خانے کی لنگی ہے۔ اس کا پھولدار چہرہ بتاتا ہے کہ اسے حراست کے دوران خوب مارا پیٹا جا رہا ہے۔ حضور، اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے، اسے حراست میں رکھے رہنے کے لیے کچھ مدت اور بڑھا دیں۔ دیکھا آپ سے کیا کہا تھا میں نے؟ لیکن سب انسپکٹر کے لہجے میں بڑی مایوسی ہے۔ دراصل وہ مجسٹریٹ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ ہم نے تو اسے بیکار ہی پکڑ لیا۔ اللہ دتہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ مجسٹریٹ صاحب بہادر جب کاغذات پر سے سر اٹھائیں تبھی وہ اپنی بات شروع کر دے۔ وہ کہہ ہی ڈالتا ہے، تمہارے بچے جیے۔ پولیس والے مجھے جاسوس بتاتے ہیں، پر میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہنے کے لیے تیار ہوں، میں جاسوس نہیں ہوں، مجھے یہ کسب آتا ہی نہیں ہے۔ مجسٹریٹ نے سر جھکائے ہوئے ہی اس کی ساری بات سن لی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور بہت ہی دھیمے لہجے میں کچھ پوچھتا ہے جو اللہ دتہ کو سنائی نہیں دیتا، تو وہ فوراً سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا کہہ اٹھتا ہے، تمہارے بچے جیے، یعنی پھر سے کہیے۔ اور مجسٹریٹ اپنی انا پر تھوڑی سی ٹھیس محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر پوچھتا ہے، تم آخر اس ملک میں کیا کرنے کے لیے آتے رہتے ہو؟ تمہارے بچے جیے، میرا پاسپورٹ تو سامنے ہی رکھا ہے، آپ کے یہاں میں اپنے ہم وطنوں سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ امرتسر، لدھیانہ اور کرتارپور صاحب میں جہاں آ کر وہ لوگ بس گئے ہیں، بے شک کسی سے بھی پوچھ لو۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہتی ہے۔ پولیس شاید اس کے بتائے ہوئے مقامات پر جا کر پہلے ہی ہر شخص سے مل کر تحقیقات کر چکی ہے۔ اللہ دتہ خود ہی اس خاموشی کو توڑتا ہے، تمہارے بچے جیے، آخر اس جرم کی سزا کتنی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر بہت زیادہ نہ ہو تو اسے یوں ہی قبول کر لوں، اس سے کم بیکار کی حراست اور پولیس کی مار سے تو نجات مل جائے گی۔ 3 مہینے تو اندر ہی رہ لیا ہوں۔ سپاہیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن وہ مجسٹریٹ اور انسپکٹر کو سنجیدہ پا کر مسکرانا بھول گئے۔ اب ایسا لگتا تھا مجسٹریٹ صاحب اس کی رہائی کا حکم جاری کر دینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انسان اپنی تقدیر پر قادر نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی موافق حالات کو پہچان نہیں پاتا، اور اس طرح وہ سادگی، جلد بازی یا حماقت کی وجہ سے مستقبل کے اندیکھے خونخوار جبڑوں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ دتہ خود ہی پوچھ بیٹھا، میرے خلاف کیا کسی نے مخبری کر دی ہے؟ تمہارے بچے جیے۔ پھر خود ہی اس نے جواب بھی دے دیا، کہیں وہ بے ایمان عجائب سنگھ تو نہیں ہے؟ یہاں پر مجسٹریٹ اور پولیس انسپکٹر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ انسپکٹر نے تو اس سے پوچھ بھی لیا، تم عجائب سنگھ کو جانتے ہو؟ اللہ دتہ کو یقین ہو گیا وہ عجائب سنگھ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ بولا، تمہارے بچے جیے، مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا، اب اس نے اپنی بے ایمانی کا ثبوت دے ہی دیا ہے تو میں بھی چپ کیوں رہوں؟
وہ مجھے قید کرا کے خود کمائی کر لینا چاہتا ہے، لیکن تمہارے بچے جیے، اس معاملے میں کوئی جاسوسی واسوسی نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی بات ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا معاملہ۔ میں پیچھے چنوٹ کا رہنے والا ہوں، چنوٹ ضلع کا، ذات کا کمہار ہوں۔ گھڑے مٹکے بنانا، نگری نگری بیچنا باپ دادا سے پیشہ چلا آتا ہے، پر برا ہو اس پیٹ کا، یہاں پر وہ اپنے پیٹ پر 2 بار زور سے ہاتھ مارتا ہے۔ یہ کبھی کبھی تو بہت ہی عجیب عجیب قسم کے کام کرا لیتا ہے۔ میں نے لوگوں کے سروں پر سے پگڑیاں اتارنے اور پھر انہیں بیچ ڈالنے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ جیٹ باڑ کی سخت گرمیوں میں رات کے وقت بہت سے مسافر لوگ گاڑی کی کھڑکیوں میں ہی سر ٹکا کر سو جاتے ہیں۔ پگڑیوں سمیت میں خود کئی بار لائل پور سے سرگودھا جاتے ہوئے اسی طرح کھڑکی ہی پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ ایک دن میرے سر پر سے پگڑی کھل کر نیچے جا گری تھی۔ 376 نمبر کی بہت ہی بڑھیا ململ کی کلف لگی پگڑی تھی، ہوا کے جھونکے سے ہی گری تھی، جس کا مجھے بہت دکھ پہنچا، لیکن اس کے گر جانے سے ہی مجھے اس انوکھے طریقے کا خیال آیا۔ ایک رات میں اسٹیشن سے 2 کوس دور ایک بانس کے سرے پر کانٹے دار جھاڑی باندھے کھڑا تھا، گاڑی کے آنے کے انتظار میں۔ رات کے 2:30 بجے ہوں گے پچھلی پہر۔ نیند کا زور مجھ پر نہیں، گاڑی میں لدے ہوئے مسافروں پر گرمیوں کی بہار اور ٹھنڈی ہوا کے پھرپھرائے ہوئے جھونکے اور مستی سے چلتی ہوئی گاڑی کی چھک چھک ماں کی میٹھی لوریوں کا سا مزہ دے جاتی ہے۔ میں نے دور سے گاڑی کو آتے ہوئے دیکھا تو تمہارے بچے جیے، میں ایک پیڑ کی آڑ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ انجن کے نکلتے ہی آگے بڑھ کر میں نے بانس سے بندھی کانٹوں دار جھاڑی کو گاڑی کے ساتھ ٹکا دیا۔ جھاڑی گاڑی کے ہر ڈبے کے ساتھ ٹکرائی، ہر کھڑکی کے ساتھ، اور میرے دیکھتے دیکھتے 30 پگڑیاں پکے ہوئے آموں کی طرح نیچے آ گری۔ ململ کی، گاڑھے کی، کلف لگی اور رنگی ہوئی، میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ تمہارے بچے جیے۔ 2 کرتے میں نے بنوائے، 2 پگڑیاں بھی باندھی، 4 کرتے میری گھر والی نے بھی سلوائے، سر پر اوڑھنے کے لیے دوپٹے بھی بنا ڈالے۔ میرے بچے اور بوڑھے ماں باپ تک نہال ہو گئے۔ کچھ روز بعد میں نے پھر ویسا ہی کیا، پھر تو کئی بار کیا، لیکن کچھ دن چھوڑ کر اور جگہ بھی بدل کر، یعنی کبھی خانیال چلا جاتا اور کبھی شور کوٹ اور کبھی تو لالا مولے جا نکلتا۔ لیکن یہ کام صرف گرمیوں میں ہی کرنا ممکن تھا۔ لوگ صرف گرمیوں میں ہی رات کے وقت کھلی کھڑکیوں میں سر ٹکا کر سوتے تھے۔ تمہارے بچے جیے، یہ کام میں نے صوبہ سرحد میں جا کر بھی کیا۔ سنگ جانی، ٹیکسلا، ملکی مروت اور کوہاٹ کی طرف جا کر، وہاں تو پٹھان لوگ ریشمی اور مشہدی پگڑیاں باندھتے تھے، لیکن جنہیں بیچ کر میں نے جی بھر کر کمایا، لیکن پاکستان بنتے ہی حالات بدل سے گئے۔ سروں پر جنہ کیپ لگانے کا رواج عام ہو گیا۔ اچھے بھلے باعزت لوگ بھی پگڑی چھوڑ کر ٹوپی پہننے لگے۔ جیسے پلیگ یا ہیضے کی بیماری پھیل جاتی ہے نا، تو لوگ کس طرح بڑی تعداد میں آنن فانن مرنے لگتے ہیں۔ ٹوپی لگانا بھی ایک بیماری ہی تو تھی، جسے دیکھ کر مجھے غصہ آتا۔ پگڑی کے ساتھ آدمی کا چہرہ اور ہوتا ہے اور ٹوپی کے ساتھ بالکل ہی دوسرا۔ ٹوپی کے ساتھ کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ کبھی نہیں ہو پاتا کہ وہ آدمی پیسے والا ہے یا بالکل ہی پھکڑ۔ عزت اور پیسے کا نشان ٹوپی نہیں ہو سکتی۔ خیر، تمہارے بچے جیے۔ اس طرح میرا بہت نقصان ہوا۔ میں پولیس کی پکڑ سے دور بڑے اطمینان سے کبھی یہاں وہاں مہینے میں 2-4 وارداتیں کر کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیا کرتا تھا، لیکن اب تو کبھی ہی کوئی پگڑی ہاتھ لگتی تھی۔ لوگوں کو ننگے سر رہنے کی لت سی پڑ گئی تھی۔ میں کئی سال تک بیکار رہا۔ ایک روز میرے دل میں ہندوستان آنے کا خیال آیا۔ مجھے معلوم تھا میرے 1-2 ملنے والے راجستھان گئے ہوئے ہیں، سوچا اسی بہانے وہاں سے کچھ پگڑیاں گرا لاؤں گا۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا اور راجستھان پہنچ گیا۔ راجپوت لوگ تو بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں، اس لیے دیکھنے میں بھی وہ بہت روبدار لگتے ہیں۔ پگڑی کی تو دھج ہی نرالی ہوتی ہے۔ تمہارے بچے جیے۔ راجپوتوں کو دیکھ کر میرا تو دل خوشی سے بھر آتا تھا، جی چاہتا ایک پگڑی والے کو گلے سے لگاتا پھروں۔ راجستھان میں گاڑیوں میں بھیڑ بھی بہت رہتی ہے، اکثر لوگ لٹک کر سفر کرتے تھے۔ ان سب کی پگڑیاں میرے کانٹے دار جھاڑی کے ساتھ لگ کر گر جاتی، جنہیں میں کبھی اچھے داموں کبھی معمولی داموں پر بیچ ڈالتا تھا۔
مجھے ڈر بھی لگتا کیونکہ میں ایک غیر ملک میں آ کر اپنا دھندا کر رہا تھا، لیکن چونکہ پگڑیاں آسانی سے مل جاتی تھیں اس لیے میرا حوصلہ بڑھتا گیا۔ ہمیر پور گڑھ، گنگا نگر، ادے پور، ہر جگہ میں پہنچا۔ ہر سال گرمیوں میں 10-20 دنوں کے لیے چلا آتا تھا۔ راونجنا ڈونگر ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ وہاں ایک رات ڈاکوؤں نے مجھے گھیر لیا۔ اس وقت میں پوری 50 پگڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے خوشی سے گاتا جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے مجھے بیوپاری سمجھ کر آگے لگا لیا، بہت مارا بھی۔ کہتے تھے گھر بار کا پتہ بتاؤ اور اپنے رشتہ داروں کے نام خط لکھو کہ وہ تمہارے چھڑانے کے لیے 10,000 روپے لے کر آئیں۔ ہزاروں قسمیں کھانے کے بعد کہیں انہیں یقین دلا پایا کہ میں بھی انہی کا بھائی بند ہوں۔ ایک رات انہیں اپنے ساتھ لے جا کر پگڑیاں گرا کر دکھائیں تو وہ بہت خوش ہوئے، خوب ہنسے، لیکن ہنستے ہنستے انہوں نے مجھے دھنک کر بھی رکھ دیا، مار مار کر میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے۔ تمہارے بچے جیے، انہوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا، کہا پھر تو نے اس طرف قدم بھی رکھا تو جان ہی سے مار دیں گے۔ اس کے بعد سے میں نے راجستھان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تو میں نے پنجاب کو اپنا اڈا بنا لیا، کیونکہ اب اور کہیں کامیابی کی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ پاکستان کی طرح یہاں بھی بہت سے لوگ ننگے سر رہنے کی عادی ہیں یا پھر گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں۔ گاندھی ٹوپی میں سب کچھ چھپا رہتا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ صاف صاف انسان کی شرافت نہ ہی اس کی مکاری۔ اس لیے راجستھان سے مایوس ہو کر میں نے پنجاب کا انتخاب کیا۔ پنجاب تو تمہارے بچے جیے، پگڑیوں کا ہی ایک خاص الخاص صوبہ ہے۔ پہلے مجھے زیادہ حوصلہ نہیں ہوا، بہت ڈر لگتا تھا نا، کہیں سکھ لوگ پکڑ کر جھٹکا ہی نہ کر دیں، لیکن جب عجائب سنگھ کے ساتھ دوستی طے ہو گئی تو سارا خوف دور ہو گیا۔ وہ حال بازار میں پگڑیاں اور دوپٹے رنگنے کا کام کیا کرتا ہے، رنگریز ہے نا، اس کے ذریعے سے کچھ عرصہ خوب پگڑیاں بیچی، لیکن بعد میں وہ ایک دن بے ایمان ہو گیا، بولا اب یہ دھندا میں خود کیا کروں گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ نہیں تو پکڑوا دوں گا۔ تمہارے بچے جیے، سارا قصہ اتنا ہی ہے، بھلا بتاؤ اس میں جاسوسی واسوسی کون سی ہو گئی جس کے لیے مجھے خواہ مخواہ پھانسا جا رہا ہے؟ تمہارے بچے جیے۔